اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، میں ہوں ریاض انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جی ہاں، الیکشن 2024 جس کی پولنگ کو آلموسٹ 16 دن رہ گئے ہیں، تو آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس بیٹھے ہیں جن کا ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پولیٹیکلی رچ فیملی بیک گراؤنڈ ہے۔ ان کے والد محترم چودھری لیاقت علی خان مرحوم 6 دفعہ MP رہے، والدہ محترمہ MP رہی اور پھر MNA بھی ان کو لیا گیا پارٹی کی طرف سے۔ یہ خود بھی MP رہے ہیں اور اس دفعہ پھر MPA کا الیکشن لڑ رہے ہیں چودھری سلطان حیدر علی خان۔ الیکشن کے حوالے سے ہم نے ان کے ساتھ یہ نشست رکھی ہے، پتہ کرتے ہیں کہ ان کی کمپین کیسی جا رہی ہے، اور یہ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پتہ کریں گے کہ منتخب ہونے کی صورت میں ان کی ترجیحات کیا ہوں گی۔ تو شکریہ حیدر بھائی، آپ نے ٹائم دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کمپین میں ہیں اور یقیناً آپ کامیابی کی طرف بھی گامزن ہیں، اور آج جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس وقت آپ کی کمپین کے حوالے سے، جی تو حلقے میں آپ جا رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے؟ ریاست پہلے تو آپ کو شکریہ بن سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے کیمپین کی بات کی، آپ خود آئے وٹنس ہیں، آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کتنا زیادہ یہاں پہ ہمارے سپورٹرز کا رش ہے جو خود انوالو ہوئے ہیں کیمپین میں۔ تو میں جگہ یہ کہتا ہوں کہ کینڈیڈیٹس میں الیکشن نہیں کنٹیسٹ کرنا ہوتا، ان کے دوستوں اور سپورٹرز میں کرنا ہوتا ہے۔ اور آئی ہیو ایکسپریس دس نمبر آف ٹائمس کہ ویری لکی ریگارڈنگ دس، میرے بہت زیادہ مخلص دوست ہیں جو خود انہوں نے جس کیمپین کو آغاز کیا ہے اور بڑی جدوجہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور رسپانس کی آپ نے بات کی، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اچھا رسپانس ہوگا، لیکن اللہ کی مہربانی اور کرم ہے کہ اوور ویلمنگ رسپانس مل رہا ہے، میری توقعات سے بڑھ کے رسپانس مل رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایک تو ہوگی آپ کی اپنی ورکنگ، آپ بھی MP رہے ہیں اور آپ حلقے میں بہت زیادہ متحرک بھی رہے ہیں، آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے بڑے چوہدری صاحب کے بغیر؟ کیا ان کا جو ایسٹس تھے پولیٹیکل حوالے سے وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ ایک تو سنتے تھے، کہا جاتا تھا کہ والد اور والدہ کا جو درجہ، جو مقام، جو ان کی چھتری سایہ ہوتا ہے، وہ چاہے بسترے مر پہ بھی ہو تو اس کا کوئی نعمت بدلے زندگی میں کوئی شان نہیں، برکت ہوتی ہے۔ یہ ابو والد صاحب کی دیا ہوا سب کچھ اللہ کی ذات نے ان کو ذریعہ بنایا ہماری فیملی کے لیے، جس مقام تک کہ اللہ نے ان پر مہربانی کی، تو ان کے ہی چھوڑے ہوئے یہ جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان کے جو مخلص دوست ہیں پورے حلقے میں، ہماری گروپ کے، ہماری پارٹی کی جو بیک بون ہے وہی ہے، وہ بزرگ ہیں، اور ان کی دعائیں اور ان کی محنت اور ان کا تجربہ ہے جس کی وجہ سے مجھے آسانیاں ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کی صورت میں میرے والد صاحب ایگزسٹ کرتے ہیں، جو ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، ہمارے لیے محنت بھی کرتے ہیں، اور یہ ان کی دعاؤں کا اور ان کی محنت اور برکت کا نتیجہ ہے کہ ہمیں اس وقت ہماری حلقے میں پوزیشن ہے۔ جی، آپ کا اس وقت جو مقابلہ ہے اوور آل دیکھا جا رہا ہے پورے ملک کی طرح چکوال میں بھی کہ PTI کے ساتھ ہے، اور PTI ایک چیز جو کلیم کرتی ہے وہ بہت زیادہ کلیم کرتی ہے کہ یوتھ ان کے ساتھ ہے، اور آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں، آپ کی اپنی ایک فیور بھی ہے، تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ جو ان کا کلیم ہے؟ کلیم تو کوئی بھی کسی چیز کے لیے کر سکتا ہے،
حتمی بات تو تب سامنے آتی ہے جب رزلٹ سامنے آتے ہیں. میں کلیم کرتا ہوں کہ یوتھ کا ریپرزینٹیٹیو ہوں. میں کلیم کرتا ہوں کہ یوتھ کی ایک بڑی میجورٹی اربن اور رورل ایریا میں میرے ساتھ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے جو مقابلے میں ہیں, وہ ہمارا مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا پی ٹی آئی سے مقابلہ ہے. پی ٹی آئی. اچھا ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. پی ڈی ایم ایک حکومت بنی تھی اور اس کے جو اپنا پرائم منسٹر تھے وہ آپ کی پارٹی کے لائق تھے, تو وہ جو ٹائم ہے, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نگران ہے یہ بھی انہی کا تسلسل ہے, تو اس میں مہنگائی جو ہے بہت بڑا ایشو رہی ہے, اور بھی بہت سارے معاملات, لوگ بڑے ڈسٹرب ہوئے, بے روزگاری بڑھی ہے, ظاہر ہے انفلیشن ہوئی, ڈالر بڑھا, تو پھر کیا یہ آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اپنا جو کمپین کر رہے ہیں؟ میں نے بہت اچھے سوال کیا, اور میں ہیپی کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ کے جو فالوورز ہیں ان کے ذریعے یہ کم از کم میرا ورژن تک پہنچ جائے, اور میں ہوپ کرتا ہوں کہ ان کو کلیئرٹی ہو جائے گی. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں وہ, یہ ریاست ہوتی ہے وہ تسلسل کا نام ہوتی ہے. یہ بجٹ بھی اگر آپ گھر کا بناتے ہیں تو یو ہیو ٹو پلان ایک ایئر ہے, اور یہ ایک مہینے کا اس طریقے سے تو نہیں ہوتا نا کہ آج ریاست گھر کی طرف تو سنبھال رہے ہیں, آج سربراہ کل میں آ جاؤں گا تو سارے حالات بدل جائیں گے, انکم بدل جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی گورنمنٹ اگر آپ ہسٹری دیکھ رہے ہیں ڈیموکریسی کی, جمہوری نظام میں آخری سال میں مشکل فیصلے نہیں کرتے. آخری سال میں تو حکومتیں مسلم ریلیف دیتے ہیں. جی ایسے بدقسمتی سے تھوڑے ٹائم کے لیے اور بیوقوف بنانے کے لیے ریلیف دیتے ہیں کہ یار سبسڈیز دو, انفلیشن کم رہے, ریلیف دو کہ لوگ سمجھے کہ یار, کیونکہ یہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہے تو جمہوریت, لیکن پراپر ٹریننگ ہماری قوم کی جمہوریت کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اعداد و شمار کا اور اکنامکس کا ہمیں کسی کو بھی بھول نہیں ہے, آپ کو بھی نہیں ہے, مجھے بھی نہیں ہے. تو ملک ایک یہ کمپلیکیٹڈ سائنس ہے جو چلتا ہے, تو یہ پیچھے سے جو کیے ہوئے فیصلے ہیں ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں آنے والے کئی سالوں تک, مہینے نہیں سالوں تک. آپ نے اگر کمپیریزن کرنا ہے نا ہماری گورنمنٹ کا, تو آپ پلیز میرے ساتھ بیٹھیں, اور جو ساتھی جو نوجوان سن رہے ہیں میرے ساتھ بیٹھیں اور کمپیریزن کریں 2013 سے لے کے 2017 کی ہماری 18 کی ہماری حکومتی کارکردگی کا, حکومتی معاشی پالیسیز کا, اور اس وقت اس ملک کے انڈیکیٹرز کیا کہہ رہے تھے, جو کہ تمام فارن انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز پریڈکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان دنیا کی جو ٹاپ 30 اکنامک پاورز ہیں اس میں جانے جا رہا ہے. تو اس کے بعد پھر جب حکومت رجیم چینج ہوئی ہے جو بھی اس ملک میں ہوا, اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ یہ ملک تقریباً دیوالیہ ہو چکا تھا, ایکچولی ڈیفالٹ کر چکا تھا, آن دا فیس آف اٹ چیزیں چل رہی تھیں. تو وہ مشکل فیصلے اگر اس وقت نہ کیے جاتے تو اب تھوڑی یہ کم جتنی بھی اسٹیبلٹی ہے یہ نہ ہوتی. ڈیفالٹ کا مطلب آپ پڑھے لکھے انسان ہیں, ریاض صاحب, آپ کی نظر ہوتی ہے نہ صرف ملکی حالات پہ بلکہ بین الاقوامی حالات پہ. شری لنکا میں بھی ڈیفالٹ ہوا تھا, اور ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سیاہ خوردہ نوش ادویات سے لے کے روزمرہ کی جو ضروری چیزیں زندہ رہنے کے لیے وہ نہیں ہوئی. وہ عالم اور خدا نہ خواستہ اس طرح کے حالات درپیش آتے ہیں تو کیا وہ ایک مشکل صورتحال تھی. یہ اب جو پی ڈی ایم کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے, لیکن اس مہنگائی کے سبب ایٹ لیسٹ ہماری ریاست کی معیشت بچ گئی ہے کہ اب یہ مشکل تھا. تو میں تو یہ بالکل میں یہ بھی اوپنلی کہتا ہوں کہ اس پارٹی کو, اس نظریے کو فالو کرنے کی میرے والد صاحب کی ایک جو وابستگی سے اسے ہٹ کے میں پرسنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی باصلاحیت قیادت باتجربہ کار ہے تو مسلم لیگ نے جنہوں نے پہلے ڈیلیور کی ہے, اور ابھی یہی وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جن کے پاس یہ میچور لوگ ہیں, اکنامک ٹیم ہے جو ملک کو اکنامک ریوائول کی طرف لے کے جا سکتی ہے. تو یہ پوائنٹ کرنا کلیئر عوام انداز کے سامنے بہت ضروری ہے کہ یہ حالات پیدا کیے ہوئے پی ڈی ایم کے نہیں تھے. پی ڈی ایم نے تو آ کے ان حالات کو سنبھالنے کے لیے مشکل فیصلے کیے. اوکے, یعنی کہ انہوں نے ریاست بچائی ہے, سیاست نہیں بچائی جو ایک بیانیہ بھی تھا. لیکن جی اگر تو سیاست بچانی ہوتی نا تو آپ سب کو پتا ہوتا ہے کہ پبلک کی پلس کیا ہے, کون سی پولیٹیکل پارٹی کس ٹائم پہ کتنی پاپولر ہے. جب عمران خان کو جمہوری طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پرائم منسٹرشپ سے ریموو کیا گیا, آئیڈیل سچویشن اس وقت تھی کہ آپ لیکن اس وقت اسمبلیاں توڑنے کا حالات ایسے تھے کہ اسمبلیاں توڑ دی جاتی, ملک الیکشن میں چلا جاتا تو شاید 3 ماہ میں ملک ڈیفالٹ کر جاتا, اللہ معاف کرے. تو وہ اس وقت سسٹین کرنے کے لیے حکومت چلانا بہت مشکل تھا. اچھا, یہ تو آپ نے وہ بتا دیا جو حالات واقعات تھے.
ابھی جو میرا کوشچن ہے وہ بھی وہی کھڑا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں کمپین پہ، خواتین سے بھی ملاقات ہوتی ہوگی جو کچن چلاتی ہیں، اور لڑکے یوتھ کی میں بات کروں تو آپ کو کوئی اس حوالے سے کوئی ٹو بی ویری فرینک کوئی مشکل پیش آئی؟ نہیں، میں نے اس کا جواب تو پہلے آپ کو دے دیا تھا نا، انیشل آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ آپ کی کیمپین کیسے جا رہی ہے، میں نے کہا اوورولمنگلی بہت اچھی جا رہی ہے، ایکسیپشنلی گڈ. وہ اسی وجہ سے کہ مجھے اس طرح کی کوئی ریزسٹنس لوگوں کو، جو میں نے ابھی کچھ جملوں میں سمیٹ کی، اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کی ہے، جب اس طریقے سے بتایا جاتا ہے تو لوگ اس چیز کے ادراک رکھتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی ایک 3-4 سال کی حکومت کی کارکردگی کا ملبہ ایک 16 ماہ کی حکومت پہ نہیں ڈالا سکتے. میرے سامنے تو پرسنلی اس طرح کی کوئی بات نہیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں. ہم بات کریں گے لیول پلینگ فیلڈ کی. سر بہت زیادہ اس وقت ظاہر ہے بہت بڑا جو لوگوں تک فلو کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہے، سر، اور اس کے علاوہ میڈیا بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی حد تک اپنا رول پلے کر رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ کا ایک جو شکوہ ہے وہ حقیقت ہے یا شکوہ ہے کہ پی ٹی آئی کو وہ اسپیس نہیں دی جا رہی، اور اس کے اگینسٹ جو نون لیگ ہے، ٹھیک ہے جی، جن کا اس وقت ہر طرح کی ان کو سہولت دی جا رہی ہے انتظامی سطح پہ بھی ہر حوالے سے، تو یہ ہونا چاہیے کہ پالیٹکس میں یہ خاص کر الیکشن کے ماحول میں؟ سر، آپ یہ سمجھتے نہیں کہ کافی حد تک یہ مسکنسیپشن ہے، اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تحریک انصاف کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو بدقسمتی سے ہر اس چیز کو جو ان کے اگینسٹ جاتی ہے اس کو یہ سوشل میڈیا پہ اور ریکارڈ باتیں ہیں. کوئی بھی ایک انسٹیٹیوشن ان کے فیور میں ہو تو اس کو سوشل میڈیا پہ تعریفیں ملتی ہیں، کوئی بھی فیصلہ دے دے تو ایک طوفان بدتمیزی مرتب ان کی طرف سے ہو جاتا ہے، اور ایون ان ایتھیکل حد تک، گالی گلوچ کی حد تک یہ تو نون لیگ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. سر آپ انٹینسٹلی چیک کریں نا، سارے کرتے ہوں گے، یہ نہیں کہ میں نون لیگ کا ریپرزینٹ، کرٹیسزم سارے کرتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے، لیکن یہاں پہ ایکچولی یو ٹرنس کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ آپ گنتی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ان کی طرف سے ایگزیجریشن بہت زیادہ ہے، ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، اس حقیقت کام ہے. حقیقت کام ہے. اچھا، اب چونکہ آپ کا ایک بڑا لمبا پیریڈ اقتدار کے ساتھ گزرا ہے، چاہے آپ منتخب رہے یا نہیں، لیکن آپ اس گھر کے فرد تو رہے ہیں، آپ نے بڑا قریب سے یہ دیکھا ہے. لوگوں کے مسائل سے بھی یاد آئی ہے، کیونکہ جو حیدر سلطان ہے وہ بالکل میں دیکھتا ہوں کہ اپنے شہر میں گھومتے پھرتے ہیں اور سارے ہر حوالے سے آپ اویئر ہیں. آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی کامیابی ملتی ہے؟ آپ پہلے تو آپ نے جو بات کی ہے تھینکفل، آئی ٹیک ایز کمپلیمنٹ. کوشش ہوتی ہے جی، یہی والد صاحب نے جب بنیاد رکھی تھی اپنے سیاسی سفر کی، یہی تھا کہ عوامی طرح سے سیاست کیا جائے. میری والدہ کو آپ جانتے ہیں ان کی طرف سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، کیا جانے سے ملتی ہیں، ہم اس میں بھی مکمل تو نہیں ہیں. اپنی طرف سے کوشش، نیت مکمل آئی نہیں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ نیت کریں کہ جس کی بھلائی ہو جائے وہ کرنی چاہیے. جی، تو ترجیحات جو آپ نے پوچھی ہیں، تو اب میں اگلے دن یوتھ کے نوجوان تھے ہماری یونیورسٹی کے، ان سے کہہ رہا تھا بہار میری بات ہوئی تھی، اور یہاں پہ ہم نے اب اس ٹرینڈ کو تھوڑا چینج اس لیے کرنا ہے کہ ہم نے جنریشن بدل گئی ہے، اب ہم نے ڈیولپمنٹ بیس پالیٹکس کرنی چاہیے. صحیح. ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ چاہیے کہ وہ آ کے لوگوں سے بات کریں کہ یار ڈیولپمنٹ کیا کی ہے، پالیسیز آپ کی کیا تھیں. اور چکوال میں آف دا بیٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری پہلی پریفرنس ہوگی آن دا ہاؤس آف اسمبلی میں، اور اپنی لیڈرشپ کے سامنے، جو ہمارے چیف منسٹر ہوں ان کے سامنے، ہمیں چلو چکوال میں سب سے پہلے ہاسپٹل دینا چاہیں گے، بڑا ہاسپٹل دینا چاہیں گے. نمبر 2 جو ہماری ایک انیشیٹو تھا چکوال میں، آپ جیسے جی میں رہتے ہیں اور پانی کا جو عالم ہے جس طریقے سے پانی حاصل کرتے ہیں، اندرون شہر میں پانی کی لائنز، پائپ کی لائنز بچھی ہوئی ہیں، وہ سیدھا حال ہے، صاف پانی نہیں ملتا، پانی کم ہے. تو وہ اس اسکیم کی کنٹینیویشن میری سیکنڈ پریفرنس ہے کہ پانی میسر ہو، نہ صرف اب کی جو آبادی ہے اس کے لیے بلکہ جو پریڈکٹڈ آبادی ہے اس کو بھی جو اس کی نیڈس کو پورا کر سکے، اور نئے پائپ لائنز بچیں. کیونکہ اگر آپ کو صاف پانی میسر نہیں ہے تو ساری اکثر و بیشتر بیماریاں جنم وہاں سے رہتے. تو یہ کلمی ہے، میں کرٹیسزم کا قائل نہیں ہوں، اور آپ میرا ریکارڈ ہے کہ میں آپ کو بڑا ہمبل طریقے سے چیلنج بھی کرتا ہوں کہ آپ بشک میری جو ٹریک ریکارڈ ہے 10-12 سال کا سوشل میڈیا پہ آتی ہے کرتی ہے، آپ دیکھ لیں میں نے کبھی کسی کو نام لے کے کرٹیسائز نہیں کیا. بالکل. لیکن کرٹیسزم پالیسیز ہونا چاہیے، ہماری پالیسیز میں ہمارے مخالف کریں، ہم ان کو کریں گے. بالکل. تو یہ میرا ریکارڈ ہے. ریاست میں نے یونیورسٹی کیا، یاسر سرفراز صاحب کا انیشیٹو تھا،
اور میں نے وہاں جا کے اوپنلی کہا کہ یار ہمیں موقع ملا تو ہم اس کی ایکسپینشن اور بہتری کے لیے جو ہو سکتا ہے چکوال کے وہاں کے لیے میں نے کہا ہم اس طریقے کی یونیورسٹی نہیں چاہتے تھے جی ہم اس طرح کی یونیورسٹی نہیں چاہتے تھے. وہ پرنسپل ڈس ایگریمنٹ ہے ایگزسٹ کرتا ہے لیکن اب ایک انیشیٹو آ گیا ہے اسکیٹرڈ اس کے کیمپسز ہیں انہوں نے بنا دیے. کل ہم اس کو آگے بڑھائیں گے بجائے نہیں کہ ہم اس کو روز مزید اچھا کریں گے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری واٹر سپلائی اسکیم کو جی انہوں نے ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دی. لوگوں کے لیے نہیں تھی لوگوں کو پانی نہیں ملا. جن میں وہ ہے اپنا لائن پار پر آپ فٹنس ہے وہ پائپ 20 سال ہو گیا ٹینکی بنے ہوئے آپ نے پائپ لائن ڈلوائی. تھینک یو فار دس ریاست وہ آپ کے لیے جی اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو آبادی وہ چکوال کے رہائشی ہیں ایک پوری یونی کونسل اور ملکہ کچھ یونی کونسلس کے لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے. اور اس مہنگائی کے دور میں وہ پانی خریدتے ہیں وہ کس طرح زندہ رہ رہے ہیں. اور پانی ڈیڈ لیول تک پہنچ گیا ہے جو زیر زمین. اچھا تو یہ تھا نا آپ جذبات بتا رہے ہیں. اچھا تو یہ تھا کہ اس کو کنٹینیو کر دے کیسے اور وہ تو آسان ہوتا ہے آن گوئنگ اسکیم جو اے ڈی پی میں ریفلیکٹ کی ہوئی ہو اس کو کنٹینیو کرنا اس کے لیے فنڈز لے کے آنا یا ان کو فیز آؤٹ کر کے مزید اس کے فنڈز کے لیے اور تقاضا کرنا کمپیئر ود ایک نئی اسکیم کو لانچ کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. ویسے ہی ویسے اٹس ویری انفارچونیٹ. اچھا یعنی آپ کی ترجیحات میں ہیلتھ ہے اس کے علاوہ صاف پانی کی فراہمی ہے بوائز کالج اور بوائز کالج ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کے لیے کالج نہیں رہا نہیں رہا وہ ادھر چلا گیا اپنا جو یونیورسٹی میں یونیورسٹی میں نہیں یہ گرلس کالج آنے کا رہا. ہاں یہ تو کریڈٹ بالکل ہے. اب اس میں آپ کو مزے کی بات فرمائیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آپ کے مقامی نمائندے ہوں وہ اپنی ضد پہ نہ رہے. صحیح یہ ہم نے انیشیٹو لیا تھا ریاض صاحب 16-17 میں میری والدہ نے کہ اس وقت چکوال میں جو گرلس کالج تھا وہ چکوال سٹی کالج سٹی کالج جو گرلس کالج تھا نا ریاض صاحب جی اس وقت وہ سفیشینٹ نہیں تھا. ہماری بچیوں کو وہاں پہ جو ان کی مقررہ تعداد ہوتی ہے سیٹس کی وہ ایکسیڈ کر رہے تھے جو اپلیکنٹس ہوتے تھے تو پھر بچیوں کو ایڈمیشن نہ ملنے کی وجہ سے ان کی پڑھائی کا سلسلہ ختم. جی بالکل. اس میں میری والدہ نے انیشیٹو لیا کہ ہم نے لڑکیوں کو کالج اور چکوال میں دینا ہے. اچھا اب سرکاری کام ہے اپروول ہوا بنتے ہماری گورنمنٹ چلی گئی بیچ میں کچھ حمزہ صاحب کی گورنمنٹ آئی کرتے. اب اس وقت تک اس کو ضم کرنے کی یونیورسٹی میں کوشش ہو چکی تھی. اب ہماری اگر نہ ہوتی ہے نہ کہ تسکین کے لیے ہم اسٹینڈ لیتے ہوئی ایسی کی تیسی ہمارے حکومت ہے یہاں پہ تو گرلس کالج ہی بنے گا. جی جی ہم نے جس طرح کے سردار عباس خان صاحب نے لیا تھا وہ یہ اپنے جو کیمپس ہے ٹیکسلا کے حوالے سے. آپ یہ شاید آپ ہمارے بزرگ ہیں ان کی کلیئرٹی وہ دے سکتے ہیں. مجھے اس کے بارے میں بالکل نہیں پتا اور کہ انہوں نے ان کا ایک اپنا وہ ٹھیک تھا جو ان کا تو ان کا سٹانس وہ بتا سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس کو ڈیپلی اسٹڈی ان کی حد تک وہ ہاں میں نے نہیں اسٹڈی کیا. آفیسر انہوں نے کچھ کیا ہوگا تو سوچ سمجھ کے میچور پولیٹیشین انہوں نے اپنے عوام علاقے کی بہتری کے لیے جو اسٹیپ اٹھایا ہوا لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی نو ہو نہیں ہے میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. میں نے گزارش یہ کرتا کہ جب ہماری غزہ کی حکومت بنی بہت سارے لوگ آئے کہنے کے لیے کہ آپ اس کو گرلس کالج بنائیں یونیورسٹی میں نہیں جانا چاہیے. میں نے پراپر ایک ٹیم سیٹ اپ کی جس میں میرے دوست ہمارے کاؤنسلر امین اکرمیز ایجوکیشن اور اس طرح کے مشتاق صاحب ہیں. ان کو میں نے کہا یار ورکنگ کرو بدلتے وقت کے ساتھ چیزیں تقاضے ضروریات بدلتی ہیں. میں نے کہا ورکنگ کرو کہ اس کو یونیورسٹی میں جانا چاہیے گرلس کالج ہونا چاہیے. دو آپشنس تھے جی یونیورسٹی میں کر دیں یا گرلس کالج کر دیں. ورکنگ کے بعد یہ سمجھ آئی اور پھر جب ہماری یہ گورنمنٹ گئی اس وقت تک یہ ہمیں سمجھ آ چکی تھی کہ اس کو ایکچوئل جو شہر کی ضرورت ہے وہ بوائز کالج گرلس کالج بھی نہیں رہا کیونکہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن اتنے ڈیولپ ہو گئے ہیں کہ اب جو وہاں پہ بچیوں کو اپلائی کرنے کی ریشو ہے وہ کم ہے اور آلریڈی سیٹس وہاں پہ سفیشینٹ ہوتی ہیں. پھر ضد کس بات کی ہے جب اب لڑکیوں کو تعلیمی ادارے کی ضرورت نہیں ہے تو 7 یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی. پروفیسر صاحبان میرے سے اس معاملے میں کانٹیکٹ میں رہے اس میں بڑے شفیق پروفیسر ہیں پروفیسر سجاد. انہوں نے مجھے اپنی انپٹ دی کہ اس وقت اس بلڈنگ کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے یونیورسٹی میں. بالکل میں نے کہا ضد کی بات نہیں ہے اس وقت گرلس کالج ضرورت تھا اب بوائز کالج ضرورت ہے. اس بلڈنگ کو یونیورسٹی کی ضرورت ہے اس بلڈنگ کو یونیورسٹی کی ہینڈ اوور کریں یونیورسٹی کو بلاک بن جائے جیسے مختلف بلاکس ہوتے ہیں. اور ہم جب ہمیں موقع ملے گا اللہ نے مہربانی بوائز کالج گرلس کالج والی بات کرتا یہ کانسٹنٹ پروسیس ہے نا. جمہوریت اسی کا نام ہے. جیسے جیسے وقت بدلتا ہے لوگوں کی ضروریات بدلتی ہیں تو اس کی ضروریات کو بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اڈیپٹ کرنا چاہیے. آپ ہلکے میں اس وقت کمپین کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ شادی یا خوشیوں میں جاتے رہے. انفراسٹرکچر ٹوٹل تباہ ہو چکا ہے چاہے وہ چکوال شہر کی گلیاں ہیں یا لنک روڈز ہیں یا بائی پاسز ہیں.
اس پہ آپ کیونکہ ایک اس طرح کے جرنلسٹ ہیں جو چیزوں کو پروو کرتے ہیں، میں ضرور چاہوں گا کہ آپ نا اب تو جو فریڈم ایکسیس ٹو انفارمیشن اور ٹرانسپیرنسی ہے، آپ ضرور دیکھیں کہ 13 سے لے کے 18 تک کتنے انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہوئے اور اس میں کسی شعبے کو نگلیکٹ نہیں کیا گیا. میں انٹر ڈسٹرکٹ روڈس کو بھی ہماری گورنمنٹ نے ڈیولپ کیا، کھیت سے کھلیان روڈس زبردست. اور اس کے ساتھ ساتھ پیرل ہم نے جو اسٹریٹس اینڈ ڈرین اور سیوریج کی اسکیمز ہیں ان کو بھی ترجیح دی. المیہ یہ تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ڈیولپمنٹ کرائی انہوں نے، کس حد تک کرائی ایک الگ ڈبیٹ ہے، لیکن ایک پراپر مساوی تقسیم نہیں کی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 4-5 سالوں میں جو ہمارے محلات ہیں ان کی پختہ گلیوں سڑکوں کو بالکل توجہ نہیں دی. جن کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے نا، ایکسپینشن ہو رہی ہے، ایکسپینشن ہر دور کی ریاست ہو رہی ہے. اس لیے ہم فوکس کرتے تھے جو شہر میں ایکسپینڈ کرنے والے ایریاز یا وارڈز ہیں ادھر فنڈ زیادہ دیا کرتے ہیں. جی ایسے ٹھیک ہے. چلیں جی، یہ اب ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہماری نئی قیادت آئے گی، جو نئی حکومت آئے گی، ان بیسٹ وشز ہیں ان کے لیے بھی، اور یقیناً جو ووٹ دیں گے ان کا بھی پھر ریٹرن لینا حق ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جی، آپ کی طرف سے پازیٹیو کرٹیسزم ہمارے لیے ہیلپ فل ہوگا اور وہ ہمیشہ ویلکم کریں گے. آپ اللہ نے ہمیں موقع دیا، انشاءاللہ آپ ضرور ہمیں ہماری رہنمائی کیجیے. پازیٹیو آپ ان جرنلسٹ میں ہیں، میں سمجھتا ہوں جو پازیٹیو کرٹیسزم کرتے ہیں اصلاح کے لیے، بے جا کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے اور اس چیز کو معاشرے میں، اس لیے آپ بھی ڈیزرو کرتے ہیں. نہیں جی، ان شاء اللہ جی. ہماری تو جو بھی چکوال کے ڈسٹرکٹ چکوال کے نمائندے منتخب ہوں گے، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ انتہائی پازیٹیو جو ہے نا، جو مسائل ہیں ہم پازیٹیو وے میں ان تک پہنچائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے. اور شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. شکریہ.